بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں کا سیزن ہے اور دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی چند خانہ آبادیوں میں شرکت کا موقع ملا۔ لاکھوں اور کروڑوں کے جہیز، مہنگے میک اپ، زیورات اور کھانوں اور ویڈیوز پہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت باتیں ہو چکی۔ آج ایک اور علت بری طرح سے رواج پا چکی ہے جس پہ ابھی تک کوئی تنقیدی تحریر میری نظر سے نہیں گزری، جبکہ اس ایشو پر گہری تنقید کی ضرورت ہے۔ بات شروع کرتے ہیں شادی کے دعوت ناموں سے۔ اب شادی کارڈز کے اوپر باقاعدہ ڈریس کلر کی تھیم پرنٹ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے لباس کو مدعو کرنے والوں کے مطابق کر لیں اور ان کی ناک نہ کٹوائیں۔ شادی کارڈز میں چاکلیٹس اور مٹھائیاں بھر کے بھیجنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ عجیب ٹرینڈ چل پڑے ہیں۔ دو دہائی قبل شادیوں کا مزاج بالکل الگ ہوتا تھا۔ درمیانہ صداقتی کارڈ پہ ہی لوگ لبیک کہتے تھے۔ تقریبات کے دوران کسی درمیانہ سے دعوتی کارڈ پہ ہی لوگ لبیک کہتے تھے۔ تقریبات کے دوران کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت شرم و حیا کا اہتمام کر ہی لیا جاتا تھا، لیکن یہ گھٹی مٹی آزادیاں اور باجے گاجے ہی اصل میں اس آزادی، بے شرمی اور بے حیائی کی بنیاد میں شامل ہیں۔ کبھی کسی نے باپ کو آدھے ادھورے کپڑوں میں بیٹی کے ساتھ بیئر بنا کے بیٹی کو بغل میں لے کے ناچتے دیکھا تھا۔ اے جی، یہ دور جدید کی لبرل باپ بیٹی کی محبت ہے۔ دلہا لوگ ہل ہل کے 6 کلمے یاد کرتے پائے جاتے کہ اگر نکاح خواہ نے کلمے سنے بغیر نکاح پڑھنے سے انکار کر دیا تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جبکہ اب کے دلہا دلہن اور بیگانے عبداللہ بھی مہینہ بھر ناچنے کی مخلوط پریکٹس کرتے ہیں تاکہ شادی والے دن مدعوین کو محظوظ کیا جا سکے۔ لائیو پرفارمنس عمدہ ترین اور پرفیکٹ ہو جو اب سے پہلے کسی نے نہ دی ہو، اور شادی کی تقریب زمانے بھر میں ہٹ کہلائی جائے۔ یہ شادی ہے یا مکمل فلم کا سیٹ؟ اس نئی علت کی بنیاد کھوجنا چاہیں تو کھرے 90 کی دہائی تک جاتے ہیں۔ شادی پہ ویڈیوز بنانے کے رواج نے 90 کی دہائی میں عروج پکڑا۔ یوں غیر مردوں کی ایک ٹیم کو زنانے میں نقب لگانے کی اجازت مل گئی۔ کہاں تو تیار دلہن کو اس کے سگے رشتہ داروں سے بھی گھونگھٹ میں چھپایا جاتا تھا کہ اس کے سنگار کی پہلی نظر اس کے منکوح کی پڑے۔ کہاں یہ کہ دلہن کے کلوز اپ اور فریش لک کا کیچر سب سے پہلے ویڈیوگرافر کے دیدار کا محتاج رہنے لگا۔ سرعام بوس و کنار کی ہدایت کاری کی جاتی ہے۔ کیا شیطان فوٹوگرافر کے دماغ میں نہیں گھستا ہوگا؟ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ایسا فوٹو شوٹ لازمی ہو گیا جو بڑی بڑی البمز میں شیشے کی پریاں بند کرنے کا عمل تھا تاکہ ایک عام شادی مکمل فینسی بن جائے۔ اب گزشتہ کچھ برسوں سے شادی نہیں بلکہ ایک مکمل فلم کی شوٹنگ ہی لگتی ہے۔ کروڑوں کے بجٹ میں فلمایا گیا شادی شوٹ ایک کمرے میں گواہان کے سامنے 2 لوگوں کے ایجاب و قبول سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ دلہا دلہن کو شادی کے بھاری کامدار جوڑے میں درختوں اور عمارتوں کے بیچ میں باقاعدہ ناچ اور گا کے لائیو پرفارمنس دینی ہوتی ہے۔ دلہن کا لباس ماڈرن ہوتے ہوتے ایک لہنگا اور ایک چھوٹے بلاؤز تک محدود ہو چکا، جو اگلے چند برسوں میں صرف 4 انگل کی انگیا جتنا رہ جائے گا، جبکہ دلہا کی بھاری اور کامدار شال مزید بھاری اور بھاری ہوتی جا رہی ہے تاکہ دلہا میاں کسی اندیکھی ریاست کے شہزادے نظر آئیں۔ بڑے بڑے فارم ہاؤس ہفتے بھر کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مصنوعی جنتیں قائم کی جاتی ہیں، جہاں ویٹر طرح طرح کے گرما گرم تھال سجائے گھومتے ہیں اور آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ غلمان آپ کے آگے نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، گویا ہم ایک دن کے لیے جنت میں قیام پذیر ہوں، جہاں مصنوعی جھیلوں میں بطخیں تیرتی ہیں اور گراسی پلاٹس پہ مور ناچتے ہیں۔ درختوں کو یوں سجایا جاتا ہے، زمرد، لال
و یاقوت اور زرقون جڑے ہوں، رقص و سرور کے دریا بہائے جاتے ہیں۔ میرج ہالز، مارکیز اور ہوٹلز اب فرسودہ اور آؤٹ ڈیٹڈ رواج ہیں۔ چھوٹی شادی بھی ہو تو تب بھی ناچنے کا ایک الگ منڈپ ضرور بنایا جاتا ہے تاکہ کپلز باقاعدہ ناچ کے خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ جو نہیں ناچے گا وہ دل سے شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ فوٹو شوٹ کے دوران کیمرہ مین کی ہدایت کاری کے ساتھ سرعام بوس و کنار لازمی شرط ہے، جو نئے جوڑے نے 8-10 کیمرہ ٹیم کے ساتھ سر انجام دینی ہوتی ہے، تبھی یہ ایک خوبصورت اور کامیاب فوٹو شوٹ کہلواتا ہے۔ فوٹوگرافر کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ وہ اپنا فوٹو شوٹ اپنے پبلک بزنس پیج پر ڈالے اور آنے والے ہزاروں کسٹمرز کو کسی کا نجی شوٹ دکھا کے نیا بزنس لے۔ اس تمام بیانیے میں یہ بات سب سے تکلیف دہ ہے، اس قدر پلان بنا کے اور کروڑوں کے بجٹ شادیوں میں خرچ کر کے ہیرو ہیروئن جب سیٹ سے میک اپ کا مرہون منت، میک اپ بھی دھل چکتا ہے، کیمرہ آف ہو چکا ہے، مصنوعی روشنیاں گل کی جا چکی ہیں، اب اصلی زندگی کے وہی مسائل سر کھولے سامنے کھڑے ہیں۔ دلہا دلہن دونوں کے متعلقین تو بہت بعد میں انوالو ہوتے ہیں، زوجین کی انڈرسٹینڈنگ بھی جو پہلے ہی ڈیولپ ہو چکی تھی وہ جانے کس دریا میں ڈوب مرتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ذات میں کیڑے مکوڑے چلتے نظر آنے لگتے ہیں۔ شادی 2-4 ماہ سے زیادہ نہیں چلتی، پہلے ہی مہینے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دلہن اپنے گھر چلتی بنتی ہے اور دلہا پھر لڈورا گھومنے لگتا ہے۔ اب ناکام شادی میں صرف لڑکے کا ہاتھ نہیں، دونوں ہیرو ہیروئن اور دونوں کے گھر والے برابر کے شریک ہیں۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ جب شادی اختتام پذیر ہوتی ہے اور دلہا دلہن کی آنکھ ہوش کی دنیا کھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ حور و غلمان، نو نوش، مصنوعی جھیلیں اور آبشاریں سب لپٹ چکی ہیں۔ جہاں لڑکیاں طرح طرح کی تعلیمات لے کے گمراہ ہیں، وہاں لڑکے ویڈیوز دیکھ کے ایسے غیر انسانی طریقے اختیار کرنے لگے ہیں کہ لڑکیاں برداشت ہی نہیں کر سکتیں۔ ان سب پہ کون بند باندھے گا؟ لکھنے کی شروعات کی ہیں، ابھی لکھنے کو بہت کچھ ہے۔ کمنٹس کرنے والوں پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ مضمون اور تحریر زارا مظہر صاحبہ نے لکھی ہے، اللہ انہیں بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری خرافات سے بچ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے اور آپ علیہ السلام ہی کی سنت کے مطابق ہمیں شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔